نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. پشتو اردو سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمت کر کے تراویح میں الف لام میم سے والناس تک قرآن مجید سنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص تراویح میں یا نماز میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہے، اور جو سنتا ہے سننے والے کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. یہ نماز میں تلاوت سننے اور تلاوت کرنے کا اجر ہے. اب پہلے تو ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو قرآن پاک کے حروف کو کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے بیٹھ کے؟ پھر ایک ایک حرف پر 100 نیکیوں کو آپ شمار کرنا شروع کریں تو کتنی نیکیاں ہم نے کمائی ہیں الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ مادہ پرست ہے. جو چیز حصی اور مادی طور پر جو نتیجہ اس کو دکھائی دیتا ہے اس کو تو یہ ثمرہ اور نتیجہ سمجھتا ہے، لیکن جو نتیجہ جو ثمرہ اس کو دکھائی نہیں دیتا نا آنکھوں سے، اس پر اس کے لیے یقین مشکل ہوتا ہے. اگر ہم میں سے کسی کو یہاں کھڑا کیا جاتا کہ قرآن پاک کا ایک حرف سننے پر آپ کو $1 ملے گا، یا ایک حرف پڑھنے پر $100 ملیں گے، سننے پر $50 ملیں گے، تو توخ کے بوڑھے بچے تو کیا کہ عورتوں کی بھی صفیں بن جاتی. کیوں؟ کہ جو نتیجہ مل رہا ہے، جو ثمرہ مل رہا ہے، وہ حصی ہے، وہ مادی ہے. انسان مادہ پرست ہے. مادی چیزوں سے ملے جس میں اس کے دنیا کا نفع ہو، اس کے لیے وہ جان بھی مارتا ہے، اس کے لیے وہ تھکتا بھی نہیں ہے. آج کل سیزن ہے نا درزیوں کا، سارا دن کھڑے رہتے ہیں، کبھی استریاں کر رہے ہیں، کبھی سلائیاں کر رہے ہیں. دکانوں میں کپڑوں والوں کا سیزن ہے، صبح سے شام تک کھڑے ہیں جناب، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں تھکے ہوئے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں کہ مزید گاہک آئے. یہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کتنا زبردست وعدہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جب کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے. یہاں ایک حرف سننے پہ 50 نیکیاں مل رہی ہے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوان ہیں نا، باہر ان کو کرکٹ کے میدان میں کھڑا کریں، 3 گھنٹے کا میچ ہوگا، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوگی بھی دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گن دیکھتے ہیں موبائلوں میں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس طرح پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب تو ایک نئی وبا نکلی ہے، وہ PUBG گیم ہے کہ کیا بلا ہے. یہ نوجوان اس کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور 7 گھنٹے محو ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں انہیں کھڑا کرو تو اگر 10 منٹ کی رکعت ہے تو اس میں 2 دفعہ بیٹھیں گے، کبھی ادھر ٹیڑھا ہوگا، کبھی ادھر ٹیڑھا ہوگا. کھڑا نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ بندہ، 10 منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک نے نماز کا نقشہ بتایا ہے کہ مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے، منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے. منافق کی نماز کا جو نقشہ قرآن نے بتایا ہے وہ یہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جس وقت یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا منافق، بڑا بے دل ہوتا ہے، کبھی ادھر کو گرتا ہے، کبھی ادھر کو گرتا ہے کہ کب یہ رکعت ختم ہوگی. یہ جو نقشہ آج کل اللہ معاف فرمائے میری اور آپ کے نماز کا نقشہ ہے نا، یہ قرآن پاک میں منافق کے نماز کا نقشہ بتایا گیا ہے.
اگر ہم قرآن کے آئینے میں اپنے نماز کی تصویر دیکھیں نا، وہ بڑی بھیانک تصویر ہے، بڑی خوفناک تصویر ہے جو قرآن نے نماز کا آئینہ ہمیں دکھایا ہے. اس میں اگر ہم اپنی تصویر دیکھیں، جو مومن کی نماز ہے نا، اس کا قرآن نے اپنا ایک آئینہ دکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ مومن کی جو نماز ہوتی ہے وہ اس کو ہر کھلے ہر پوشیدہ گناہ سے روک دیتی ہے. میں یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہاں جا کے بد نظری بھی کرتا ہوں، یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہاں جا کے دکان میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہاں جا کے دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہوں، میں یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہاں جا کے دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ظلم بھی کرتا ہوں، میں یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہاں جا کے پڑوسیوں کا حق بھی مارتا ہوں. میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں روک رہی. حالانکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جب نماز ہوگی مومن کی تو وہ نماز اس کو ہر کھلے اور ہر پوشیدہ گناہ سے روک دے گی. اب ہم قرآن میں اپنے نماز کا آئینہ دیکھیں تو کیا ہماری نماز وہ والی نماز ہے، یا جو منافق کی نماز قرآن نے بتائی ہے وہ والی ہے؟ فکر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے کہ اس نے تو سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے. اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی پر نازل ہونے والا قرآن ہم نہیں سمجھتے. قرآن پاک ہمیں نہیں آتا. زیادہ بڑا کارنامہ ہوگا تو ہم ناظرہ پڑھ لیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، مبارک بات ہے، ناظرہ بھی بڑی برکت والی بات ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھ لیا. لیکن مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کو سمجھے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن کھولے پڑھے اسے تو اسے اندازہ ہو کہ اس کا اللہ اس سے کیا باتیں کر رہا ہے. قرآن نے زندگی کے ایسے ٹھوس اصول دیے ہیں. اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، خاندانی زندگی کیسے ہونی چاہیے، بازار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تجارت اور معیشت کیسی ہونی چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے. ایک ایک چیز قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان کی ہے. ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے. قرآن نے کامیاب لوگ بھی علیحدہ کر کے دکھائے ہیں، ناکام لوگ بھی علیحدہ کر کے دکھائے ہیں. کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز بھی بتایا ہے، ناکام لوگوں کے ناکامی کے اسباب بھی بتائے ہیں. اب یہ میں اور آپ ہے کہ ہمیں ہر چیز آتی ہے، قرآن نہیں آتی، قرآن نہیں آتا ہمیں. اچھا، ہم بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے، چاہے میں مولوی ہوں، چاہے کوئی امیر صاحب ہے، چاہے جو بھی ہے، معاشرے کی عمومی فضا یہی ہے. بچے کو شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس EBC سیکھے، اسکول پڑھے، اچھی ڈگری لے اور نوکری کرے. ہماری سوچ پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ پہ ختم ہوتی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے، اور پیٹ پہ ختم ہوتی ہے. پیٹ کا کیا ہوگا؟ بس عقیدہ، نظریہ، اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق، قرآن نے مجھے کیا ذمہ داریاں میرے اوپر ڈالی ہیں، اس دین کی کیا ذمہ داریاں مجھ پر پڑتی ہیں. یہ ہمارے یہاں ایسی خیالی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں، اور مولویوں کے یہاں بھی صرف ممبر پہ بیان کی جاتی ہے. باقی بحیثیت مولوی میری زندگی میں بھی نہیں ہے. پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی فکر کرنی چاہیے نا. زندگی کے دن بڑے تھوڑے ہیں. میں اور آپ یہاں جو آئے ہیں، یہ زمین، یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ یہاں ہم جو آئے ہیں یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. ہمارے اما ابا کہاں سے آئے تھے؟ بی بی ہوا اور ابا آدم کہاں سے آئے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ زمین پہ تو نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ تو جنت میں پیدا ہوئے تھے. ان کو تو جنت دی گئی تھی، جنت میں ان کو بنایا گیا تھا، وہاں ان میں روح پھونکی گئی تھی اور وہ جنت میں آباد تھے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے جنت میں ان کو بسایا تھا. انہیں کہا تھا کہ مفت کھاؤ پیو، یہاں آپ کو جو ہے وہ پیاس بھی نہیں لگے گی، یہاں بھوک بھی نہیں لگے گی، یہاں آپ کو کپڑا بھی میسر ہوگا، ساری ضروریات آپ کی یہاں پوری ہوں گی. وہ تو جنت، ہمارے ماں باپ کا اصل ملک اور اصل وطن تو جنت ہے. ہم تو یہاں مسافر آئے ہوئے ہیں. تو جو بندہ جہاں مسافر جاتا ہے، ہمارے علاقوں کے لوگ دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں.
وہ مسافر کی ہر وقت فکر کہاں کی ہوتی ہے؟ اپنے گھر کی ہوتی ہے نا جی. وہ 10 روپے بھی کماتا ہے تو ادھر کے لیے بچاتا ہے. وہ 50 ریال کماتا ہے تو ان کو بھی گانڈ باندھتا ہے کہ بھائی گھر بھیجوں گا. گھر میں زمین گاؤں میں لے گا, مکان گاؤں میں بنائے گا, 30 سال گزار کے وہاں سے آ جائے گا. دیکھے کہ نہیں دیکھے مسافر؟ یہی ہوتا ہے. وہاں ان کی زندگی دیکھیے, وہاں جا کے ان کی زندگی دیکھے. ایک کمرے میں ہوتے ہیں 8-8 10-10 بندے رہ رہے ہیں, 10x10 کا کمرہ ہوتا ہے, اوپر نیچے ان کی چرپائیاں ہوتی ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں میں نے محلات نہیں بنانے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے میں یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا, ہمیشہ تو جناب توغبالہ میں جانا ہے. مسافر ہمیشہ جہاں مسافرت کی زندگی گزارتا ہے وہاں پکے ٹھکانے نہیں لگاتا. اور جو وہاں پکے ٹھکانے لگا لے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہو, کچھ گاؤں کے لیے بچا کے رکھو, اپنے وطن کے لیے بچا کے رکھو. تو میں اور آپ جو آئے ہیں, ہم تو جنت سے مسافر آئے ہیں. ہم نے تو واپس جانا ہے بھائی. جانے کہ نہیں جانا؟ ہمارے دادا چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ بہت سو کے والدین چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ چلے گئے. تو میں نے اور آپ نے نہیں جانا, اپنے وطن جانا ہے. لیکن وہاں وطن جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اماں ابا کو جو زمین پہ بھیجا تھا ان پر کیا شرط لگائی تھی کہ دوبارہ آؤ گے تو اپنے گھر میں, اپنے وطن میں داخلے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لے کر آنا ہے. وہ پاسپورٹ اور ویزا کیا ہے جس کی شرط اللہ نے لگائی ہے؟ وہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ فرماتا ہے وہ دن جب آئے گا نا میرے پاس آؤ گے تو نہ تو اس دن تمہارا مال تمہیں نفع دے گا, کماؤ لگے رہو مال میں, مال کے لیے نمازیں بھی چھوڑو, مال کے لیے ماں بہن کا حصہ بھی دباؤ, میراث بھی نہ دو اسے, مال کے لیے دوسرے کے زمین پر قبضے بھی کرو, مال کے لیے لوگوں پر ظلم بھی کرو, مال کے لیے ملاوٹ بھی کرو, مال کے لیے دھوکے بھی دو. لیکن یوم لا ينفع مال, قرآن میں واضح اعلان ہے کہ اس دن مال نفع نہیں دے گا. اور یہ سارے دھوکے میں اور آپ کرتے کس لیے ہیں؟ بچوں کے لیے, ان کا مستقبل بنانے کے لیے. حیثیت اتنی نہیں ہے اور بچے کو اس اسکول میں داخل کیا ہے کہ اس کے لیے جناب فیس کے واسطے مجھے رشوت لینی پڑتی ہے, اس کے لیے مجھے دھوکے سے مال کمانا پڑتا ہے, اس کے لیے مجھے جھوٹ بول کر مال کمانا پڑتا ہے. کیوں جی؟ بچے کا مستقبل بنانا ہے. قرآن اعلان کر رہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, بچے بھی فائدہ نہیں دیں گے. اس دن جو مال کما کے گیا تھا اور سارا دین بھی اور دنیا بھی مال پہ قربان کر دی تھی اس نے, اور سارا دین اور دنیا اس نے اب بچوں کے لیے قربان کر دی تھی, اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا بھائی جہنم بھیجو اسے. اپنا گھر ہمارا جنت ہے, اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اس میں داخلے کے لیے کون سا کاغذ چاہیے؟ جب کوئی کسی کے ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ویزا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ویزے کے بغیر چھوڑیں گے؟ کاغذات اصلی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اور اگر اصلی نہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے کہاں جائیں گے؟ جیل. وہاں بھی جیل ہے, اللہ نے جیل بنائی ہے اور وہ آگ کی جیل ہے, آگ کے صندوق ہے اس میں. یہاں تو جیل میں سلاخوں میں بند کر دیں گے نا, وہاں آگ کی جیل ہے. کاغذ اصلی ہونا چاہیے بھائی, کاغذ ویزا اصلی ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم, وہ آدمی کامیاب ہوگا, فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ کو صاف دل لے کر آیا ہے. بس یہ جگہ صاف ہونی چاہیے. اللہ الا من اتى اللہ, جو اللہ کے پاس آیا بقلب سلیم, صاف ستھرا پاکیزہ صحت مند دل لے کر. اللہ تعالیٰ وہاں جب آپ جاتے ہیں نا, مائگریشن والے کاغذات چیک کرتے ہیں, پاسپورٹ چیک کرتے ہیں, اصلی ہے جاؤ اجازت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کیا چیک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دل چیک کرے گا. دل میں کیا لے کر آیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ نے سنی ہوگی فضائل اعمال میں, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں نقل کی ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا اور کہے گا کہ آپ کو میں نے زندگی دی تھی
آپ کو میں نے طاقت دی تھی، آپ کو قوت دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے وہ زندگی تیرے لیے لٹا دی، میں نے اپنا سر آپ کے لیے قربان کر دیا آپ کے دین پر۔ اور واقعی اس نے سر قربان کیا تھا۔ اللہ یہاں عمل کو نہیں دیکھے گا، عمل تو اس کا ثابت ہے، ساری دنیا گواہ ہے کہ وہ شہید ہوا ہے، اس نے گردن کٹائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد دل دیکھے گا۔ جب دل کی جان چلا کرے گا تو اللہ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے سر نہیں کٹایا تھا، دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اس لیے سر کٹایا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، سو وہ بدلہ تو تجھے مل چکا دنیا میں، لوگوں نے تیرے اوپر آہ واہ کر لی، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم کو بلائے گا کہ تجھے زندگی تھی، وقت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جناب راتوں کو جاگ جاگ کر تیرا قرآن یاد کیا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے جناب تیری کتاب پڑھی تھی، میں نے درس کے بڑے بڑے حلقے لگا کر تیرے قرآن کو لوگوں کے لیے پڑھایا تھا، میں نے اس ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پاک سکھایا اور سنایا تھا، یہ تیرے رضا کے لیے۔ اور یہ سارا عمل ثابت ہے، اتنے سارے گواہ ہے کہ مولوی یہاں قرآن پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو، لیکن اللہ اس جگہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تقریریں نہیں دیکھے گا، یہ تقریروں کا نمبر دوسرا ہے، یہ درسوں اور دروس کا نمبر دوسرا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ چاہیے، یہ اللہ جب دل کو دیکھے گا کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لمبی لمبی تقریریں کی تھی کہ لوگ کہیں کہ واہ مولانا تو بڑی شاندار تقریر کرتا ہے، مولانا تو بہت بڑا علامہ ہے اور بڑا جناب اس کو قرآن پر عبور ہے اور حدیث پر عبور ہے، وہ تو لوگوں نے کہہ دیا ہے، میرے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ گھسیٹ کے سے جہنم میں پھینک دو۔ اب بتاؤ اصل چیز کون سی بنانی ہے؟ دل بنانا ہے، دل۔ آج کی ویرانی، آج کی تباہی، آج کی بربادی یہ ہے میرے بھائی کہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاس عمل ہے، میرے پاس روزہ بھی ہے، میرے پاس نماز بھی ہے، میرے پاس حج بھی ہے، میرے پاس زکاتیں بھی ہیں، میرے پاس خیراتیں بھی ہیں، میرے پاس وہ دل نہیں ہے، دل جس میں یقین ہو، جس میں ایمان ہو، سارا کچھ ہے میرے پاس۔ تو میں نے آیت پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ دین کہتے کسے ہیں؟ اسلام ہے کیا؟ تو بس یہ مسئلہ آج تھوڑا سا مذاکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میرے بھی دل میں اتار لے، آپ سب کے دل میں اتار لے کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام میرے بھائی 5 باتوں کا نام ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 5۔ پہلی چیز ہے عقیدہ اور ایمان۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، یہ مسئلہ غور سے سننا ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ عقیدہ کیا ہے؟ میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارا رازق کون ہے؟ سب کا عقیدہ ہے، سب ہم دل سے اس بات کو مانتے ہیں نا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یہ جو میرا عقیدہ ہے، یہ مجھے یہ عقیدہ مجھ سے ایک تقاضا کرے گا، اور جب اس عقیدے کے تقاضے پر کھڑا ہونے کا وقت ہو، اس عقیدے کے تقاضے پر جمنے کا وقت ہو، میں اس کے تقاضے پر جم کے کھڑا ہو جاؤں تو وہ ایمان ہے۔ وہ جم کر کھڑا ہونا کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی ایک طاقت کا نام ہے۔ جب ایمان کے تقاضے پر آپ جم کے کھڑے ہو گئے، ایمان کی اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقین۔ یہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور یقین کی محنت۔ یہ بات سنیے نا، تبلیغ والے ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور یقین کی محنت۔ ایمان یقین کیا ہے؟ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں کہ میں نے مان لیا کہ اللہ رازق ہے، میں نے کہہ دیا کہ اللہ رازق ہے، ہم میں سے ہر شخص کہتے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن اس رزق کے لیے میں دکان میں ترازو کے اندر گڑبڑ کرتا ہوں، میں ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں ملاوٹ کرتا ہوں، دودھ میں پانی ڈالتا ہوں، میں بھینس اور گائے جناب بیچنے کے لیے لے کر جاتا ہوں منڈی، تو 2 راتیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ذرا تھن میں دودھ زیادہ آ جائے،
تاکہ دوسرے کو دھوکہ دے کر بیچ دوں. تو اب یہ رزق کے لیے میں نے کہا تو ہے، زبان سے کہہ دیا کہ اللہ میرا رازق ہے، لیکن اگر میرا اللہ کی رزاقیت پر ایمان ہوتا، اللہ کی رزاقیت پر میرا یقین ہوتا، میں اس رزق کے لیے جھوٹ نہ بولتا، میں اس رزق کے لیے دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دیتا، میں اس رزق کے لیے دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرتا. میں جو رزق کے لیے یہ کر رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ تو میرا ہے کہ اللہ رازق ہے، ایمان میرا نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے. ایمان جدا چیز ہے. ایمان دل کے حال کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. عقیدہ ہے میرے پاس، ایمان نہیں. عقیدہ ہے میرے پاس، یقین نہیں ہے. آج اس وقت امت کا سب سے بڑا بحران، سب سے بڑا مسئلہ ایمان یقین کا مسئلہ ہے میرے بھائی. ایمان یقین کا مسئلہ ہے. آج ہمارے پاس ایمان یقین نہیں ہے. آج ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں سارے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ امت کے پاس ایمان اور یقین نہیں ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ نفع پہنچانے والی ذات کون ہے، نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے نفع پہنچا سکتا ہے. ساری دنیا مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچائے کوئی پہنچا سکتا ہے. عقیدہ تو یہی ہے. لیکن جب اس عقیدے پہ جمنے کا وقت آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، نفع تو پیسے میں، نفع تو پیسے میں، نفع تو طاقت میں. جب مسئلہ پستا ہے تو پہلی نظر میری کس پہ جاتی ہے؟ پیسے پہ، کہ پیسے سے حل کریں گے، پیسے سے حل کریں گے. وابڈے کے دفتر سے لے کر اور پٹوار خانے سے لے کر پولیس کے تھانے تک پیسہ. یہ آپ کا مسلمان، میرا مسلمان، میں اور آپ پیسے نہیں چلاتے. سب سے پہلی نظر میری اور آپ کی کس پر جاتی ہے؟ پیسے پہ، کہ میرا مسئلہ پیسے سے حل ہوگا. 500 روپے رشوت پکڑاؤ، 1000 روپے رشوت پکڑاؤ، 1 لاکھ روپے رشوت پکڑاؤ، یہ سارا یہی بازار نہیں گرم مسئلہ یہ نا پیسے ویر کا اوزان خلا سوا. تو میرا اور آپ کا مسئلہ جب پھنستا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کی طرف میں بھاگتا ہوں یا 500 روپے رشوت نکال کے پکڑاتا ہوں. نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ. نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ تو عقیدہ تھا، ایمان تو اس پہ نہیں ہے. ایمان تو پیسے پہ. نفع دینے والی ذات اللہ، نقصان دینے والی ذات اللہ، وہ تو عقیدہ ہے. ایمان تو امریکہ پہ ہے کہ نفع و نقصان تو امریکہ کے ہاتھ میں. لہذا میرے اور آپ کے حکمران کہاں جھک رہے ہیں؟ وہ تو امریکہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. وہ تو IMF کے ہاتھ میں نفع و نقصان سمجھتے ہیں کہ یہ میں دین کی یہ بات کروں گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، نقصان پہنچا دے گا. جی کیوں کہ نقصان کا یقین تو میں نے امریکہ سے جوڑ رکھا ہے، نفع کا یقین تو دل کا امریکہ سے جڑا ہوا ہے. وہ تو زبان پہ ہے کہ اللہ نفع دینے والے اور اللہ نقصان دینے والے. تو اب بتاؤ، ایمان اور یقین کی اس حالت کے ساتھ میرے اور آپ کو اللہ کی نصرت ملے گی؟ ایمان اور یقین کی اس سطح کے ساتھ میرے اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے؟ جو بنیادی چیز ہے خسارے سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان درست کر لیا. ایمان درست نہیں ہے. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، یقین سیکھنے کی چیز ہے. ایمان اور یقین کیسے آئے گا؟ ایمان اور یقین میرے بھائی میری تقریروں سے نہیں آتا، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. ایمان اور یقین والوں کی صحبت میں آتا ہے. اس کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلیں، بزرگوں کے پاس جائیں، کبھی جائیں اہل یقین کے ساتھ بیٹھیں، اہل یقین کی صحبت اختیار کریں، اللہ کی راہ میں نکلیں، پھر آپ کا یقین بنے گا. یہ یقین گھر میں نہیں بن سکتا، نہ یقین تقریر سے بن سکتا ہے، نہ یقین کسی کتاب کو پڑھنے سے بن سکتا ہے. یہ صحبت سے آئے گا، یہ اہل یقین کے ساتھ نکلنے سے آئے گا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آئے گا. تو پہلی چیز دین میں، پہلی چیز ہے عقیدہ اور ایمان و یقین. اس چیز کو سب سے پہلے سیکھنا ہے اور درست کرنا ہے. دوسری چیز، اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جناب
وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان اور یقین درست کر لیں اور نیک اعمال درست کر لیں، نیک اعمال والے بن جائیں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ نیک اعمال تو ہم کس کو کہتے ہیں جی؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی پگڑی پہن رہا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لی، بس یہ نیک اعمال ہے۔ یقیناً یہ نیک اعمال ہے، لیکن سارے نیک اعمال یہ نہیں ہے۔ اعمال صالحہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ 4۔ ایک چیز تو ہو گئی نا، میں نے کہا دین 5 باتوں کا نام ہے، اسلام میں 5 باتیں، ایک ہو گئی عقیدہ ایمان۔ اب 4 باتیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1، پہلی چیز ہے عبادات۔ عبادات میں کون سی چیزیں ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جب فرض ہو جائے تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ اعمال ہے۔ اب میرے بھائی نماز پہ تھوڑی سی بات تو میں نے کر لی کہ نماز اللہ کو کیسی نماز چاہیے۔ نماز کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3، بلکہ سارے عبادات کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ پہلا درجہ، یہ مسئلہ سیکھیں، پہلا درجہ ہے اس عمل کو، اس عبادت کو سیکھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ تو نماز کو ہم سیکھیں علماء کے پاس بیٹھ کر، نماز میں جو ہم سبق پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھیں، نماز کے اندر پڑھنے والی صورتیں سیکھیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں یہ سیکھیں، واجبات کتنی ہیں یہ سیکھیں، سنن کتنی ہے وہ سیکھیں، نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ سیکھیں۔ یہ تو سیکھنے والی چیز ہے۔ یہ تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور میرے بھائی استادوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہ چیز آپ سیکھ جائیں گے۔ تو ساری عبادات میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ان عبادات کو سیکھنا۔ دوسرا کام ہے میرے بھائی ان عبادات کو عمل میں لانا۔ اس کو ہم کہتے ہیں، ان کا پہلا تھا تعلیمی پہلو، اس کو ہم کہتے ہیں تعمیلی پہلو، عمل میں لانا۔ عبادت پر عمل کے ماحول میں ملتا ہے، تو ہم عمل کا ماحول بنائیں گے۔ اس لیے قرآن نے نماز کا ماحول بنانے کا حکم دیا، نماز ادا کرنے کا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ادوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قیام نماز میں نماز کا ماحول بنانا ہے۔ نماز کا ماحول کیسے بنے گا؟ نماز کی گشتیں ہوں، نماز کی تعلیم ہو، نماز کی سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، نماز کی ترغیب ہو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے، والدین پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اسے نماز کی ترغیب دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھوائیں۔ نماز کا ماحول اس طرح بنے گا۔ اب یہ نہیں کہ بیٹا سو رہا ہے، باپ مسجد میں آ رہا ہے، بیٹا گلی میں گھوم رہا ہے، باپ یہاں کھڑا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نماز کا ماحول ہم نے بنانا ہے۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ شاگرد میں نماز کا مزاج پیدا کرے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد میں نماز کا مزاج پیدا کرے۔ تیسرا پہلو میرے بھائی وہ ہے نماز کا تکمیلی پہلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم اس کیفیت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں جس کیفیت کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی تھی۔ وہ کیفیت تھی اخلاص والی، وہ کیفیت تھی خشوع اور خضوع والی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی برکت جو اس امت سے اٹھے گی وہ نماز کا خشوع اٹھا دیا جائے گا۔ آج نمازوں میں خشوع نہیں ہے، آج نمازوں میں اخلاص نہیں ہے، آج نمازوں کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جس کیفیت کے ساتھ صحابہ نے نمازیں پڑھی تھی۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا نا کہ قرآن پاک نے وہ کیفیت بیان کی ہے۔ قرآن نے مومنین کی نماز بیان کی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی نماز خشوع والی ہوتی ہے۔ خشوع کیسے کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی سیکھ لو۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، خشوع کی 2 قسمیں، ظاہری خشوع اور ایک نماز کے اندر والا خشوع، باطنی خشوع۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ میرا نماز کا مکمل ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، نماز میں قیام میں کہاں دیکھا جائے، رکوع میں کہاں کیسا کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، یاد رکھیں۔ ہم نے حدیث شریفہ پچھلے سال مشکات شریف میں نے طالب علموں کو بتایا کہ یہ حدیثیں یہ عمل کی ہیں، ان کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ نماز میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے،
10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، پھر قومے میں اتنا وقت لگاتے تھے جتنا رکوع میں لگاتے تھے، پھر جلسے میں اتنا وقت لگاتے تھے جتنا سجدے میں لگاتے تھے. اور ہمارے ہاں ورزش ہو رہی ہے، ورزش اوپر نیچے ہوتے ہیں بس. یہ ہماری نماز ہے. ایمان سے بتائیں ہم اپنے گلے میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ آج تک میں نے کتنی نمازیں، کتنی رکعتیں میری زندگی میں ایسی ہیں جو میں نے مستحب ترتیب کے مطابق پڑھی ہیں، جس میں نے 11 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہو، 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہو، 10 مرتبہ پڑھا ہو، 9 مرتبہ پڑھا ہو، 7 مرتبہ پڑھا ہو. کتنی نمازیں ہیں میرے اعمال نامے میں، کتنی نمازیں ہیں میرے اعمال نامے میں، جس کے اندر حدیث میں وارد ہونے والی دعائیں، سجدی کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، قومے کی دعائیں، وہ میں نے پڑھی ہوں. کتنی نمازیں ہیں میرے اعمال نامے میں، حدیث میں آیا ہے سبحانک اللہم وبحمدک کی جگہ، جو یہ تو فرض نماز میں حضور پڑھتے تھے، نفلوں میں اس جگہ حضور نے بے شمار دعائیں پڑھی ہے جو حدیث میں آئی ہیں. کتنی نمازیں میرے اعمال نامے میں ایسی ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق میں نے وہ دعائیں پڑھی ہوں؟ نہیں ہے ایک بھی اعمال نامے میں ہماری ایک نماز. بس وہ ابا اما سے بچپن میں یا مولوی صاحب سے بچپن میں جو نماز سیکھی ہے، وہ 5 سال کی عمر میں جو سیکھی ہے اسی کو 75 سال تک چلاتے ہیں. حضور نے نمازوں میں کیا کیا دعائیں مانگی ہے، سجدے میں کیا کیا دعائیں مانگی ہے، رکوع میں کیا کیا دعائیں مانگی ہے، کوئی پتہ نہیں. منبر اور محراب سے بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. اور تبلیغ والے امیر صاحبان ناراض نہیں ہونا، اس موبائل کے لعنت نے جماعت میں مذاکرے ختم کر دیے. پہلے مذاکروں میں یہ باتیں ہوتی تھی. اب ہمارے طلباء جاتے ہیں نا چلے پہ، واپس آتے ہیں، میں ان سے کارگزاری لیتا ہوں. کارگزاری تو مرکز والے لیتے ہیں نا، ایک مدرسے میں لیتے ہیں کہ مذاکرے کتنے کیے. مفتی صاحب حیرت ہے، مذاکرے ختم نہیں کرتے. کیوں؟ موبائل جو ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہ مذاکروں کے لیے چھوڑتا ہے. بزرگوں کی دی ہوئی جو امانت تھی ہمارے پاس، بزرگوں کی جو دی ہوئی ترتیبات تھی، اس کی صرف صورت ہمارے پاس رہ رہی ہے، حقیقت ہم سے رخصت ہو رہی ہے. تو نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ایک لطیفہ سن لو، ہماری نمازوں میں ایک لطیفہ. امام صاحب نے 4 رکعت کی جگہ ایسا 3 رکعت پڑھا دیے. جھگڑا ہو گیا پیچھے، لوگ کہہ رہے ہیں جی 3 رکعتیں پڑھائی ہے، امام کہتے ہیں نہیں جی 4 رکعتیں میں نے پڑھائی ہے پوری. تو ایک دکاندار کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا امام سے 3 رکعتیں دے کڑی. ویسے قسم کھوڑے شم کے 3 دے کڑی ویسے تو یقین سره ولی ہے ما څلور دکانونه دي، ہر رکعت کی یو دکان حساب کاؤں دے، درو دکانونه حساب شوی یو والا پاتے دا، یو حساب پاتے دا یار. یہ ہماری نماز ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کتنی رکعت پڑھی ہے. یہ ہماری نماز کی طرف توجہ ہے. تو نماز میں ظاہری خشوع یہ ہے کہ ہمارا ڈھانچہ نماز کا سنت کے مطابق ہو. باطنی خشوع کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک میں کوشش کروں کہ پوری توجہ میری نماز کی طرف ہو. اب توجہ نماز کی طرف کیسے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ میں منہ سے نکال کے آ رہا ہوں. اس کا مراقبہ آیا ہے حدیث میں. وہ مراقبات ہم سیکھے. مراقبہ نماز کا کیا مراقبہ ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مراقبہ کیا ہے؟ اس میں تو بہت سارے لوگ مراقبہ بھی نہیں جانتے ہوں گے میری طرح. وہ مولانا ساجد صاحب بیٹھے ہیں، کبھی ان سے پوچھنا مراقبہ کیسے کہتے ہیں، آپ کو بتائیں گے. پھر تو حدیث میں مولانا ساجد صاحب سورہ فاتحہ کا مراقبہ آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ، تو اللہ رب العزت فرشتوں میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ کے بعد رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ایک ایک آیت پر اللہ تعالی فرشتوں کو جواب دیتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا مراقبہ یہ ہے کہ انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے کان، یہ کان لگائے کہ میرے کانوں میں وہ اللہ کا جواب آ رہا ہے.
میں نے یہاں الحمدللہ کہا، وہاں میرے الحمدللہ پہ اللہ نے فرشتوں کو کہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ کبھی تصور کیا ہے اللہ کے اس جواب کا؟ کبھی تصور تو کریں کہ اللہ میاں میرے حمد پر فرشتوں میں یہ جواب دیتے ہیں، پھر دیکھنا اس الحمد کا مزہ کیا ہے، پھر دیکھنا مزہ کیا ہے۔ جب بندہ، حضور نے فرمایا جب بندہ پہنچے ایاک نعبد پر، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں بندے، میرے بندے نے میرے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر لیا۔ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے؟ بندگی، بندگی۔ ایاک نعبد، یا اللہ میں خاص تیری بندگی کرتا ہوں۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی 5 باتوں کا نام ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 5 باتوں کا۔ بھئی سو تو نہیں رہے؟ ہاں جاگ رہے ہیں یا میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ 5 باتوں کا نام ہے بندگی، کہ اللہ سے اتنا خوف کہ غیر اللہ کا اتنا خوف آپ کے دل پہ نہ ہو، اللہ سے اتنی محبت کہ غیر اللہ کی اتنی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، اللہ پہ اتنا توکل کہ غیر اللہ پر اتنا توکل نہ ہو، اللہ سے اتنی امید کہ غیر اللہ سے اتنی امید نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ تعظیم اور وہ جھکنا کہ غیر اللہ کے سامنے وہ تعظیم اور وہ جھکنا نہ ہو۔ ان 5 باتوں کو بندگی کہتے ہیں۔ میرے اور میرے اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، اور ہمارے درمیان رشتے کا نام ہے عبودیت اور بندگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے تو عبودیت کو میرے ساتھ خاص کر لیا، بندگی کو میرے ساتھ خاص کر لیا اس نے نماز میں۔ کبھی اس آواز پہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب میں ایاک نعبد کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میرے بندے نے میرے ساتھ بندگی کا تعلق خاص کر دیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر اللہ فرماتے ہو میرے بندے نے مجھ سے مدد مانگ لی۔ فرشتوں گواہ ہو، اب جو مانگے گا میں اسے دوں گا، اب یہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر بندہ اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرمائے، اللہ پھر وہ دیتے ہیں، لیکن وہ تب دیتے ہیں جب میرے اور آپ کے فاتحہ پڑھنے کا تصور تو یہ ہو۔ اب بتائیں میں نے اور آپ نے کبھی نماز میں اس خشوع اور خضوع کے ساتھ فاتحہ پڑھی ہو؟ کبھی 2 رکعت نفل میں پڑھی ہو؟ کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم نے کبھی اخلاص سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی خشوع اور خضوع سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں تو صرف بس الفاظ سیکھنے ہیں، مسئلے سیکھنے، اور نہیں بھائی، نماز میں خشوع خضوع سیکھنا ہے۔ صحابہ کی نمازیں خشوع اور خضوع والی نمازیں تھی۔ فضائل نماز تعلیم ہوتی ہے نا الحمدللہ، فضائل اعمال کی، فضائل نماز کو ہر گھر میں آپ پڑھیں، اول سے لے کر آخر تک، تاکہ پتہ چلے کہ نماز کیا ہے۔ اور میرے بھائی، پھر جو نمازیں رہ گئیں خدا نخواستہ رہ گئیں، ان کو ضرور ادا کریں، قضا ان کی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان کے ذمہ پہ فرض کی قضا باقی ہو، اس پر اللہ کے تعلق کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں بنتا جب تک کہ ذمہ پہ فرض باقی ہو۔ اب ہمارے حضرات ماشاءاللہ زندگیاں بدل جاتی ہے، تبلیغ میں وقت لگ جاتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، تو زندگی بن جاتی ہے، تو ہم نفلیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، پڑھا کریں، اشراق پڑھتے ہیں، وابین پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن جو فرض نمازیں پیچھے چھوڑی ہوئی ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہے جیسے فرض زکوٰۃ ذمہ پہ باقی ہے اور بندے نے باہر دھیگے پکائی ہوئی ہے، خیرات بانٹ رہا ہے۔ نفل عمل بعد میں ہے، پہلے اپنے فرائض پورے کرو۔ اس لیے ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس بندے کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں، پہلے یہ اپنی فرض نمازیں پوری کرے گا، نفلوں کا وقت بھی فرض نمازوں کو دے گا، چاشت کا وقت بھی فرض نمازوں کو دے گا، اشراق کا وقت بھی دے گا، جتنا وقت فارغ ملے گا، کیونکہ موت کی تو کوئی گارنٹی نہیں کب آ جائے۔ اللہ سے ہماری ملاقات اس حال میں ہو کہ میرے ذمہ جتنے فرائض ہیں وہ میں نے پوری کیوں ہیں۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، بالغ ہونے کے بعد جس نے نماز میں کوتاہی کی ہے، سب کو پتہ ہے فجر میں کتنی ہم سے کوتاہی ہوئی، ظہر میں کتنی ہوئی، عصر میں کتنی ہوئی، سب کو پتہ ہے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے قضا نمازیں شروع کریں گے؟ ہاں، جن پر قضا نمازیں باقی ہے میرے بھائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کریں، یا اللہ آج کے بعد تو نماز قضا نہیں ہوگی، یہ جو قضا نمازیں ہیں نا ان کو میں ابھی سے دہرانا شروع کرتا ہوں۔ اب قضا نمازیں کیسے دہرائیں گے اس کا مسئلہ مفتی نعیم صاحب سے پوچھ لینا، میرا بیان لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو سکھاتا یہیں پر۔
اسی طرح روزے کسی کے باقی ہوں، روزے میں روزہ کے بھی یہی 3 باتیں ہیں۔ روزہ کا تعلیمی پہلو کہ روزہ ہم سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان کی برکات کن چیزوں سے ختم ہوتی ہے، سارا فضائل رمضان میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ پھر روزے کا عمل، ماحول بنائیں روزے کا، بچوں کو ابھی سے جناب روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوائیں۔ اور آخری چیز کہ روزے میں اخلاص پیدا کریں، روزے کے اندر احسان والی کیفیت پیدا کرے، اور وہ تب پیدا ہوگی جب روزے کو آداب سے رکھا جائے گا۔ وہ آداب بھی سارے فضائل رمضان میں شیخ صاحب نے لکھے کہ کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ ہم نے صرف منہ کا روزہ رکھا ہوتا ہے، ہمارے منہ کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ نہیں ہوتا۔ گالیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ روزے کی برکت باقی نہیں رہتی۔ جب زبان سے جھوٹ بول دیا تو زبان کا روزہ باقی رہا نہیں رہا۔ جب آنکھ سے بد نظری ہو گئی تو آنکھ کا روزہ باقی نہیں رہا۔ جب دل میں برے خیالات اور وساوس آ گئے تو دل کا روزہ باقی نہیں رہا۔ جب کانوں سے گانے سن لیے، غیبت سن لی تو کان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو وہ روزہ جو برکت میں دے گا، جس سے ہماری اصلاح ہوگی، وہ روزہ وہ ہے جو سارے آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ میرے بھائی جس پر فرض ہے، فصلوں کا عشر یہ بر وقت ادا کرے۔ ادا نہیں کیا پچھلے سالوں کا، اس کا حساب لگائیں، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے اور اس کو دوبارہ دہرائیں، اس کو ادا کریں۔ عشر ہو، زکوٰۃ ہو، یہ اپنا سب کا جو باقی ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقے خیرات قبول نہیں ہوتے جب تک فرض ذمے پہ باقی ہو، یہ یاد رکھو یہ مسئلہ۔ اس کے ساتھ حج جس پر فرض ہے اس کی ترتیب اور فکر بنائیں۔ اگلی چیز اعمال صالحہ میں دوسری چیز ہے میرے بھائیو، معاملات۔ معاملات مختصر بیان کروں گا۔ معاملات میں پہلا درجہ ہے گھر اور خاندان کے معاملات۔ گھر کے معاملات کیا ہے کہ میرے اور آپ پہ اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا نان نفقہ، خرچ خوراک یہ فرض ہے۔ انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھکوں میں پروگرام کرتا رہے اور بچے اور بیوی جو ہے اس کو ضروری سامان مہیا نہیں کر رہا وہ، تو یہ گنہگار ہے۔ اس کے ماں باپ لوگ دوائی کے لیے مجبور ہے اور یہ باہر دوستوں کے ساتھ پارٹیاں یاریاں اڑا رہا ہے اور صحبت اور پروگراموں پہ جا رہا ہے، یہ گنہگار ہے۔ اس کا فرض واجب عمل چھوٹا ہوا ہے۔ دوسری چیز، جب ہم نکاح کرتے ہیں تو دوسری کی بیٹی اور بہن ہمارے لیے حلال ہوتی ہے، ایجاب اور قبول کے ساتھ ہم اس کو ایک حق دیتے ہیں جس کو حق مہر کہتے ہیں۔ حق مہر جانتے ہیں نا ہم سب؟ حق مہر اس کی لڑکی کے لیے ہم لکھتے ہیں جس پر وہ پرائی بیٹی بہن میرے لیے حلال ہوتی ہے۔ جس حق پر اس کو ہم نے حلال کیا ہے یہ حق اس کو دینا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لکھوا لیتے ہیں نمے غٹئی اجی سے لستولے سناولی کی ویرکوینشی تاچولی کلو دا خدا غی حق دے بے بور نہ معاف کو بے بور بنی سکو معاف بکو یرا دا ممبر دنو خبر را تڑے را سے بیکارا ہونے دماغ ته د بغیرتی نه دی چې پښتون سره په خزینه پیسې مفکې دا مزان ته بریتونو باندې ګوتی وي او اجره تر وځي دام تاسو دتم تاسو په نه خان او غیرتی چې کوم خزه ته سوال کوي چې ماته دا معاف کا دا سوال نه کنه نو دا خزه ملکیت عورت کی ملکیت کا شریعت میں احترام عورت کو جو سونا آپ نے دیا مہر میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہی مسئلہ ہے کہ نہیں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ باہر وہ جوریوں کی التب جوری بائے کی باہر وہ چکم دا میخو کے نقصانوں کی باہر وہ پوشے پہ دکان کے نقصانوں کی خزب خبر نہیں دی صندوق نہ وہ سناو سی وہ بازار کے بے خرچ کی دا نردا دا حرام کار دا چے خزے اجازت نہ بغیر تاغے مال استعمال ہے تا تا بکار دا طور سرکی نا طور تو ہے چے قرضار آکا نا دا خو پختو خلاف دا جی دا خو پختونیم پختون نرطوب دیتے ہی چے دا خزے حق چکم دا خپل حق گڑی دا نا شریعت کے دا خزے حق مستقل دا خزے ملکیت خپل احترام دا تے خوندے طور سرکینا تا تا ټولو نه نږدې خپله ښځه ده تور نه ښې طریقې سره واله چې بهار قرضا خلي ښځه به قرضا دیر کي خو نه په ترتیب باندې چې دا قرضا راکړه زه به دیر کوم او د مف کول
دا متنوی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے یہ دو دور کے خواندانوں دا دور دبو وی چې هغه د شرم نه نشي د هغه مفی اعتبار هم نشته ویلې چې شریعت کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د بل مسلمان رور مال د مسلمان رور خور مال تا د پارا د هغه د زړه د خوشحالی نه بغیر نه حلالیږي تا دباؤ کے هغه نه واخذ تو دباؤ میں آپ نے لے لیا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے دے دیا لیکن دباؤ میں اس نے کہا تو حلال نہیں ہے اب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے آپ کے دباؤ میں کہا ہے وقت تو ختم نہیں ہو نہیں اگر وقت ختم ہو گیا تو وہ سمیٹتے ہیں پھر ٹھیک وہ ساتھیوں نے پیچھے سے کہا کہ بہت ہے اچھا بہت ہے کہ بولوں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو پریشان کر دوں میں گنہگار نہ ہو جاؤں تو میرے بھائی عورت کا جو حق ہے اس معاملے میں میرے اندر بڑی کوتاہی ہے ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی ہے خدا کے لیے انسان جب تک اپنے مالی معاملات ٹھیک نہیں کرتا اس کو اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا عبادت معمولی ایمان پہ ٹھیک ہو جاتی ہے عبادت معاملات ٹھیک ہونے کے لیے کامل ایمان ضروری ہوتا ہے کامل ایمان معاملات ویسے ٹھیک نہیں ہوتے تو گھر کے معاملات ٹھیک کرنے دوسرا معاملہ ہے گھر کا میراث کا کیا مطلب ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے تو والد صاحب نے جتنی زمین چھوڑی ہے جو گھر چھوڑا ہے جو دکان چھوڑی ہے جو پیسہ چھوڑا ہے جو کپڑا چھوڑا ہے اس میں آپ کے ساتھ اپنی بہن شریک ہے بہن کیا ہے ہمارے ساتھ شریک ہے اب میرے بھائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خویند رو غاڑی کے نہیں اور تیئی چہرہ بزد سے دا ابانا مداغا پاتے دا طرح تا گتاو لگا گتے خویندو نو لگئی یاد ستائی پا گتے لگولو باندے دا خور حساس سڑی تا نحل علیگی او دا سڑی روزی حرام دا چے چاخ پل میراث تقسیم نکڑو دا پل بچو دا خلیتا حرام روزی آچے ہی لگے دا یہ جہنم کے انگارے ڈال رہے اپنے بچوں کے پیٹ میں میراث کا ایک ایک مسئلہ اللہ نے قرآن میں خود واضح کیا ہے نماز کی رکعتیں اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی نماز کے اوقات بھی اللہ نے قرآن میں نہیں بتائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑے ہیں کہ آپ بتا دو لیکن میراث اللہ نے خود بتائی ہے میراث کے حصے اللہ نے خود بتائے ہیں کہ یہ بیٹی کا حق یہ بیوی کا حق یہ ماں کا حق یہ بہن کا حق یہ بھائی کا حق اب اس کا شرعی طریقہ کیا ہے وہی جی منہ خور ایسا نخلی یہی سنتے ہیں نا کہ خینے میں اسے نخواڑی تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ بہنوں کو بلاؤ پٹواری بلاؤ پہلے ان کو تقسیم کر کے اپنا حصہ علیحدہ کر دو علیحدہ کرنے کے بعد اگر وہ بہن کہے کہ بھائی اب یہ حصہ میں نے آپ کو دے دیا تو اب آپ کے لیے وہ حلال ہے لیکن پہلے کیا کرو گے علیحدہ کر کے قبضہ دو گے کیوں یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اگر میں غلط مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا تو مفتی نعیم صاحب اٹھ کے مجھے ممبر سے اتار دیں ہماری کتابوں میں مفتی صاحب یہ مسئلہ لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ جو چیز مشترک ہوتی ہے مشترک چیز میں ایک بندہ دوسرے کو ہدیہ نہیں دے سکتا شے مشاع کے اندر ہبہ نہیں ہوتا علماء کرام مسئلہ اسی طرح ہے تو جس وقت باپ کی زمین بچتی ہے باپ فوت ہو جاتا ہے تو بہن اور بھائی کے اندر وہ مشترک ہوتا ہے اگر وہ بہن کہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑتی ہوں اس زمین میں آپ کو وہ تب تک نہیں چھوڑ سکتی جب تک آپ علیحدہ کر کے اس کو قبضہ دیں قبضہ دینے کے بعد بہن آپ کو سارا حصہ دے دے آپ کو مبارک ہو وجہ سے 10 خورنے کا پاکستان کی مندکڑا چیتا ورطا حساب بے لکڑا تے بے غیتا تا وپس دیر کڑا 10 خورنے کا پاکستان کے اوکتا بے ماتا مخے ایسے میں بس گب جوڑ کڑے دا کیا لجی خویندے سے نہ خلی تو ورطا بے لکڑا چے خلی کا نہ خلی چے بیائی مالک شے ہمارے محتمم صاحب تھے مفتی عنایت اللہ صاحب مفتی صاحب ان کو جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تھے پنیال ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے ادھر بابری بانڈے میں مدرسہ تھا میں ان کے ہم پڑھاتا تھا مفتی صاحب نے ہمیں لطیفہ سنایا کہتے ہیں میرے جب سال لگ گیا تبلیغ میں تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری تو میراث تقسیم نہیں ہوئی تو میں نے میرے بھائیوں کی بھی اوقات لگے ہوئے تھے میں آیا میں نے بھائیوں کو بٹھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے اور بہنوں کو حصہ دینا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ جی بہنیں حصہ لیتی نہیں بہنوں کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا مجھ تاسو نے لوازموں گا سوک دی مو بتاسو نے اسے غواڑو
تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے ان کو تقسیم کر کے ہم دیں گے. کہتے ہم نے بہنوں کو بلایا، بڑی روئی دھوئی، دا مو تاسو نه لوا څوک دی او مو تاسو نه سي خلو دا او څنګه چې د خزو خپل یو ویر وی آی وکړو بیمار دی چې دا د شریعت حکم دا پټوری مراغوختو زمکه مورته بیل کړي. ایک بہن ٹانک میں اس کی شادی ہوئی تھی، وہ وہاں چلی گئی، دوسری ڈیرہ اسماعیل خان چلی گئی، زمینیں ہمارے پاس رہی، بس ہم نے علیحدہ کر لی کہ یہ ہمارا ایسا ہے، یہ بھائی کا ہے، یہ بہن کا ہے، یہ فلاں بہن. کہتے ہیں ہمارے یہاں چنوں کی فصل ہوتی ہے، چنے یہاں کوئی ابھی ہمارے علاقوں میں بھی لوگ وہ کرتے تھے کاشت، پتہ نہیں اب کاشت ہوتے ہیں نہیں. چنے کہتے چنے ہوئے نا، چنے تو ہماری بڑی بہن کا فون آیا، بڑے چاہا منہ والا چڑوں برخ ویرا واسطہ ہے، نمونگا چڑوں برخ ویرا واسطہ ہے. ما روڑتے وی چاہا درتا چڑوں برخ نہ پریدی ہوتا اور نہ پینزو کالو نظم کنی ولی ہو کیا نخلی نو اب څنګه پښتو دې معاشرے کې خور حساب وخته شي، خور حساب غواړي چې په پورا پاکستان کې ته جنډه کې نو هغه خور حساب وخته شي. نو دا ظلم خدای دې پاره دې معاشرے نه ختمول پکار ده. زمون په معاشرے کې حجونه شتا، عمرې شتا، تبلیغ شتا، مدرسې شتا، علمونه شتا، معاملات زمونږ پښتنو ټیک نه دي. اور معاملات دی چې ټیک نه یې کنه یاد ساته، خدای پاک نصرت، خدای پاک رحمت هغه سړی طرف ته نه متوجه کیږي. میراث حکم زمونږ د پښتنو سخت قطعی ده پدې کې، او تاسو نه ګیلا نشته. کار مونږ خراب ته کار مونږ خراب ته مونږ ورته طویلونه مویلونه جوړ کو او بس کیسه غر ویلې چې ما خپل عمل نشته کنه. زه چې کوم سړی چې په دې ناسته کنه زه ما عمل نشته، چې ما عمل وې دما پسې به خلک ټیک وې. نورونو دې ته توجه کول پکار دي. خپل کې یو دې وجه نه زلګي سپینې خبرې کوم چې مونږ خپل کې د ویل کې خلک یو دې وجه نه د الله دین د کولو بینول پکار. بل معاملات زما عزتمند او تجارتی معاملات دي، او تجارتی معاملات او کې ګوره سود حرام ده، خرید اور فروخت شریعت خپل طریقې دي. څنګه چې مونږ استاد نزد کوي کنه دسه وہ کاروبار استاد نزد کوي. مجھے منز کو استاد نزد کو، جنازہ استاد نزد کو، کلمے استاد نزد کو، اور کاروبار ہم استاد سے نہیں سیکھتے. کاروبار ہم مارکیٹ کے رواج کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہمارے پراپرٹی والے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. پراپرٹی میں ہمارے دوست جو مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، کوہاٹ کے پراپرٹی میں 95% کاروبار، 98% کاروبار حرام طریقوں پہ ہو رہا ہے. سونے کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، سونے کے مارکیٹ میں کاروبار 90% حرام طریقے پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے کہ شریعت کا حکم اس میں کیا ہے. کیونکہ استاد کے پاس کبھی بیٹھے نہیں ہیں، مفتی صاحب کے پاس کبھی بیٹھے نہیں ہیں. ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ توخ کے لوگ کروڑوں کا مال مویشی لے کر آتے ہیں. مال مویشی کے کاروبار کے اپنے شرعی احکام ہیں. کیا ہم نے کبھی استادوں سے پوچھا ہے کہ اس کے شرعی احکام کیا ہے؟ تو جو کاروبار شروع کرنا ہے یا جس کاروبار سے آپ وابستہ ہیں، وہ کھیتی باڑی کا ہے، وہ مویشیوں کا ہے، وہ پراپرٹی کا ہے، مفتی نعیم صاحب کے پاس آؤ اور اسے گھنٹہ 2 گھنٹے لو اور اس کو کہو کہ مفتی صاحب مجھے کاروبار کا شرعی طریقہ سمجھاؤ کہ اس میں کیا کیا شریعت کے مطابق مجھے اللہ رسول کا کیا حکم ہے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرے روزی حرام ہوتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میری روزی میں خباثت آتی ہے؟ میں اپنے گھر میں حرام روزی لے کر نہیں جانا چاہتا. میں جان بھی تکاتا ہوں، میں جان بھی مارتا ہوں، میں محنت بھی کرتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں، اور جو ہے وہ نفع اور مزدوری بھی گھر میں حرام لے کر جاؤں تو اس محنت مشقت کا مجھے کیا حاصل ہوا؟ جب خود کو تھکاتے ہیں کھیت کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دکان کے اندر، تو شریعت کے مطابق تھکائے نا، برکت بھی ہوگی، روزی بھی حلال ہوگی. تو انشاءاللہ اس کا عزم ہے نا کہ جو بندہ جو کاروبار کرتا ہے مفتی صاحب سے پہلے اس کاروبار کے مسئلے سیکھے گا انشاءاللہ. یاد رکھو میرے اوپر کاروبار کے مسئلے سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور جو بندہ وہ کاروبار کر رہا ہے اس پر سیکھنا فرض عین ہے. یہ فرض عین چھوڑتے ہیں ہم جو نہیں سیکھتے. مارکیٹ میں جو رواج ہے بس رواج پہ چل رہے ہیں. تو معاملات ٹھیک کرنا یہ اعمال صالحہ، یہ دین کا تیسرا جز ہے. عقیدہ ہو گیا، عبادات ہو گئے، معاملات ہو گئے. چوتھی چیز ہے میرے بھائی معاشرت. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ شادی کیسی ہونی چاہیے، غمی کیسی ہونی چاہیے، بیٹے کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، پڑوس کا کیا حق ہے،
یہ جتنے حقوق ہے شریعت میں، یہ معاشرت ہے۔ اب شادی کیسے ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ موعونتن، سب سے مبارک شادی وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو۔ یہ کون کہہ رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مخ کی وضاحت نہ کہوں اور مجھے وہ ٹیٹا خرچہ مجھے نہیں کڑی پہ ٹیٹا خرچہ تو وددا۔ ہمارے ہاں شادیوں میں جب بیٹے کی شادی بندہ کرتا ہے تو 3 سال تک پھر قرضے دے رہا ہوتا ہے۔ ولی قرضدار دا سڑے زوے ودا کڑے ولی قرضدار دا لورے ودا کڑی ہوا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور دین کہاں چلا گیا؟ دین تو کہتا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ موعونتن، بابرکت شادی وہ جس میں خرچہ کم۔ تو اس دین پہ عمل کون کرے گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا ایک کرتا تھا، اس کرتے میں انصار کی کئی بچیوں کی شادی ہوئی ہے۔ آج کر سکتے ہو کوئی اس طرح؟ میں لڑکیوں کے مدرسوں میں جاتا ہوں بیان کرنے، نا یہ ہمارے جو بچیوں کے مدرسے ہیں، جو لڑکیاں فارغ ہوتی ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہاں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ بنا کے ہم معاشرے میں بھیج رہے ہیں، اور بی بی عائشہ بی بی فاطمہ کا نام لینا آسان ہے، ان کا کردار سیکھنا ہے۔ ان کا کردار یہ تھا کہ ایک کرتے میں کئی بچیوں کی شادیاں ہو گئی۔ حضرت آسمہ کا ہار تھا، کئی بچیاں اس کو وہ ہار پہنا کر گھروں کو رخصت کیا گیا۔ آج تو جب 5 تولے سونا نہیں ہوتا، حاجی صاحب بیٹی بھی نہیں دیتا، بارات اٹھانے نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ کے کرتے میں کئی بچیاں جو ہے وہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور یہاں دلہن کا جوڑا 20,000 سے کم ہو تو ورانہ دیر گئی۔ یہ ہے کہ نہیں ہے حالات؟ تو یہ ہماری معاشرت ہے، یہ دین کی معاشرت ہے، یہ اسلام والی معاشرت ہے، یہ ہندوؤں والی معاشرت ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ اسلام کی یہ معاشرت نہیں ہے۔ اسلام کی معاشرت سیکھو کہ وہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دیا ہے؟ پڑوسی کا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا حق صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پڑوسی کا بیان کیا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں شریک نہ کر دے سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کا حق بیان کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ کتنے مریض ہے محلے میں، ہم عیادت کو جاتے نہیں جاتے؟ ہماری معاشرت ہے کہ عیادت کے لیے جائیں، یہ حضور نے حکم دیا ہے۔ اس کی خوشیوں مبارکبادی کے لیے جاؤ، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اس کا جنازہ ہو، جنازے میں شرکت کرو، کفن دفن میں شریک ہو، اس کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کرو، بیٹھو۔ مپلغونن سب اڑے پر کے رہو تے کنا اے بھائی دوا چو کہ بیت لالو ضرورت نشتا لکا دوا دے مڑی تکڑی، جنازہ دے مڑی والا کڑی، حق دے مڑی حق بیلا دا، دے مڑی وہ رساو حق بیلا دا، جنازہ دے مڑی حق دا، دے مڑی وہ رساو حق تزیت تا، وہ سر وہ تے کینے بور سر او تو وہ تزیت کہے دا پا حدیث کی دی چھے دے مڑی وہ رساو بیلا حق تا آگا تزیت تا آتا وہ دے تسلی کلمات ہے اگر سر وہ کینے دا دا پڑوس حق تا۔ اور یہ بلا خبر مسند احمد پر روایت کی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کا کوئی عیب دیکھیں تو خود کو اندھا اور بہرا کر لیں۔ پکا خبر دے اوکاتا دے خپل پڑوس کے دے چا دے پڑوسی زان بپے کون کے زان بپے ڈون کے دا سے بکی چے لگا نہ دے قتلی دا اور نہ دے اوریدلی دا چے اگر بیزتی پہ کی گی نن سوا خو چے سڑے رسوا کی گی خپل پڑوس نہ رسوا کی گی۔ حالا جی فلانی لورو تختی دا فلانی زوی دا اکڑو فلانی دا اکڑو دا گاو رہی تاسو کناو۔ پیغمبر علیہ السلام یہ چتا دے پڑوس عیب وکتو یا دے عیب واوری دو دے پڑوس حق دادا چے زان بے پیڑون کے اور ذات بے پکڑ کے دا معاشرت تا دا اسلامی معاشرہ دا نو دا ٹکونے دا زما عزت مندو۔ سلورم شے داو، پنزم شے اخلاق۔ اخلاق صرف دیتا نہیں جے بل سر خندا سر ملو شے دا اخلاق دی، اخلاق دیتے جے ما دا زڑنا کبر ہوزی، ما دا زڑنا حسد ہوزی، ما دا زڑنا کینہ ہوزی، ما دا زڑنا بغض ہوزی، ترزوے میں گاڑے والی ہوش پہ خوب ماتا نہ رسی بسترے کے چھتا تا خودے گاڑے لیر کڑے دا ہوش پہ ممازی میں کور جوڑ کرو اور پما لگی دے لے چھتا تا خودے کور ویلے ویر کرو دا فلنے نوکار ویلے شلو دا حسد کے منہ مبتلائیو دا چھے ما زڑنا ہوزی اخلاق دیتے بل تا وہ حقارت نظر نہ گورے تا تا خودے پیسہ دیر کڑی دا پیسہ دے مبارک شا بل سڑی تا دے سپکو کتو۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے چاپ زڑکے دے یو دے شرشم و دنے برابر کبرو دا سڑے وہ جنت بویم نہ سکی۔
او کبر چشته کبر دیته چې ځان د تډیر غرق کاری بل تسپک ګوري سپک کمزور سړی مزدور سړی ځان ته سره په دسترخوان نه پریږي وده کې چې در سره یو خیرن خچن یا مزدور سړی راشي کینی ته چې د زینه پاسه چې بل ز ټیکاله تک نه ولې چې تا کټن سوټه چوره ماشاءالله تا ته خدای کټن سوټ دیر کړي دا بل کستا مسلمان رور ته چې تاس پکو کتو الله فرمای دا کبریایی دا ما شان دا ما اعزاز دا کبریایی څوک چې کبر کوي په مخلوق باندې دا معنا دا ما چادر رشکاږي دا ما عزت معنا رشکاږي دا به زه ټوکړې ټوکړې کم دا الله رب العزت فرمای اخلاق دا دي چې ته خپل تعلق او رشتہ داری قائم اوساته تا سره بل زیته او کی تب بدلی بنے بکار نہ کہے خاندان کے وہ بدلی کار نہ کہے کہ یار آرغلے او ماتا جنازیتا نو زب مرتا تم وہ آیا تھا عیادت کرنے تو میں بھی جاؤں گا وہ آیا تھا مبارکباد دینے تو میں بھی جاؤں گا وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف بدلہ چکاتا ہے کہ بدلہ استن ہے دیتا صلہ رحمی نہیں ہے صلہ رحمی دیتے چې بل در سره نه کوي او تور سره کوي دې ته صلہ رحمی دا اخلاق ما ہوتا کشتا دا چته دي اوس دین ما سره شته وي دین خو ما صرف بګیره مې ستلی دا او ټوپۍ مې په سر کړی دا او به ودرته پټکیم جو مې پرې زویم تسبیح مې مر سره ای بس دا ما دې ته دین یې د خدای کتاب او د پیغمبر حدیث چې کوم دین به نه زما عزت مندو دا دین دا چې ما او ته اخلاق چې ته پرته دي پیغمبر علیہ السلام وایي چې دا الله چې کله رشتہ داری او تعلق پیدا کړو نو دا تعلق ته خدای جبه ور کړه دا او درېدو الله ته والله رب العزت ته ویلو چې یا الله تا خو خلکو مانځ کې ز پیدا کړم خدا خلق خو ما متای مو متو کنه متو په چولو باندې په نلیو باندې په بټیو کې په بوټو باندې تعلق متو رشتہ داري نه مو په دو خبرو متیږي په دو وړو خبرو مو رشتہ داری متو نو الله ورته ویلو چې دای چې تا متای نو تو غواړه څه غواړي ترمذی شریف حدیث ته مفتی صاحب نے تپوسو کوي بیا نو تعلق ورته چې یا الله څنګه چې دای دام ما متای ته نن ورځې دای د خپل رحمت نه مات کې نو الله ورته چې تا سوال ما قبول کړو چا چې تمت کړي زبا د خپل رحمت نه مات کم هغه د ما رحمت جنت به بهونه سکی دا تعلق او رشتہ داری مو په وړو وړو خبرو ما تکو او به چې څوک را تراشي به کبر کو به ک لغونه پیسہ وی را سره لغونه عزت وی را سره لغونه منصب وی را سره به رشتہ داری دوباره جوړولو ته تیار نو ماته شي لګ ټیټو سړی اوسي خو دې چې الله حکم بچ پاتې شي نو زما عزت مندو خبر ډېری دي خو خبرو نه څه نه جوړیږي چې عمل نه الله دې ماته عمل نصیب کی الله دې ټولو ته عمل نصیب کی اصل شی عمل نو دا دین مو چې ټیکړو کرا دین دا زړه به ټیک شي دا دین اصل شریعت باندې عمل دا تقوا ده په اخلاص سره شریعت باندې عمل دا تقوا ده او پیغمبر علیہ السلام حدیث شریف کې دي چې تقوا ها ہونا تقوا په دې ذکر چې دا زړه دې سام شي نو دا زړه مو کا سام کړو شریعت باندې عمل وکړو دا زړه روح مو ټیکړو نو سبب د خپل وطن ته چیتو نو ان شاء الله الله په قران کې وعده ده یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم چې هغه ورځ به نه مال فائدہ ور کوي نه اولاد نه مال فائدہ देगा ना औलाद الا من اتى الله بقلب سلیم हाँ फायदा उस शख्स को होगा जो अल्लाह के पास बना हुआ दिल लेकर आया वैसे दिल को बनाने की मेहनत करनी है इंशाल्लाह इरादा है ना सबका अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक नसीब फरमाए।